بہت مستند اور معتبر کتاب، ہمارے برادران کی کتاب. امام بخاری کے بھی استاد ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر اس روایت کو لکھا ہے. امام بخاری کے جو استاد ہیں یہ اس زمانے میں تھے جو ہمارے 10ویں سرکار کا زمانہ ہے. اس زمانے میں وہ کتاب لکھی گئی، اس کتاب کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے. میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں. جب وفات نبی اکرم ہو گئی تو مولا متقیان اور اس زمانے میں جناب زبیر بھی علی کے چاہنے والوں میں تھے. یہ شاید نوجوانوں کے لیے نئی بات ہوگی، بزرگان جانتے ہیں، انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت کا موقع ملے تو بعد میں عرض کریں گے. تو علی مرتضیٰ، جناب زبیر اور دیگر افراد خانہ رسول پر آئے کرتے تھے، سیدہ کائنات کی دلجوئی کیا کرتے تھے، تسلی دیا کرتے تھے اور مشورہ طلب کیا کرتے تھے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. یہاں تک کہ یہ اطلاع پہنچی ثانی تک، اور ثانی آیا در سیدہ پر. یہ روایت کے جملے ہیں. اور آ کر کیا کہتا ہے؟ قسم کھاتا ہے. لیکن قرآن کریم نے کیا کہا؟ یہ قسم کے ذریعے ڈھال بناتے ہیں کہ ان کا باطن نظر نہ آئے. آ کر در سیدہ پر یہ کہتا ہے یا بنت رسول اللہ واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک کی من کی. کہتا ہے کہ اے بنت رسول، خدا کی قسم مجھے کسی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی آپ کے بابا سے تھی. یہ قسم کو ڈھال بناتے ہیں. اور آپ کے جانے کے بعد مجھے کسی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی آپ سے محبت ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے؟ لیکن ویم اللہ، لیکن خدا کی قسم یہ بات مجھے اس بات سے روکے گی نہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر پر جمع ہو رہے ہیں تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں. یہ روایت کا جملہ ہے. اگر یہ لوگ بار بار آپ کے گھر پر جمع ہوں گے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں. یہ کہنے کے بعد چلا گیا. یہ کچھ افراد دوبارہ آئے. حضرت سیدہ نے کہا کہ ابھی وہ ثانی آیا تھا، یہ کہہ کر گیا تھا. اور پھر جناب سیدہ قسم کھا رہی ہیں، صدیقہ قسم کھا رہی ہیں، فرماتی ہیں خدا کی قسم جو وہ کہہ کر گیا ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ کر کے رہے گا. اور وہی ہوا. تو یہ لوگ ظاہری طور پر بڑی خوش بیانی کرتے ہیں، بڑی قسمیں کھاتے ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں. لیکن میں انہی سے سوال کروں گا، جو کام تم نے رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتے تھے؟ رسول اللہ کی بیٹی، کسی نے کیا خوب کہا کہ تھی دشمنی خدا سے، کینے رسول سے، امت نے سارے بدلے لیے ہیں بطول سے. اللہ اکبر. در سیدہ پر آگ لے کر آئے. اور یہ شاید بات اگر باور کرنا ابھی مشکل ہو رہا ہے تو میں آپ کی خدمت بیان کروں. اور یہ بھی میرا جملہ نہیں ہے، اہل سنت عالم دین کا جملہ ہے. ابن ابی الحدید معتزلی، بہت بڑے عالم اہل سنت، شرح نہج البلاغہ لکھی، بڑا خوبصورت انہوں نے تجزیہ کیا. اور اصل تجزیہ تو ان کے استاد بزرگوار کا تھا جو انہوں نے کتاب میں نقل کیا ہے. کیا تجزیہ کیا؟ کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی بات. ایک پوری داستان روایت کے اندر موجود ہے کہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو نبی اکرم فتح مکہ کے موقع پہ جب تشریف لائے تو بہت سارے لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے. نبی اکرم نے سبھی کو بخش دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نام لے کر ذکر کیا، اگر یہ خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑتے ہوئے بھی نظر آئے تو انہیں قتل کر دینا، مسجد الحرام میں بھی نظر آئے انہیں قتل کر دینا. گرچہ بعد میں انہوں نے آ کر توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی. ان میں سے بعض نے جو سچے دل سے توبہ کی انہیں معاف کر دیا گیا. لیکن ایک روایت اہل سنت کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے اور میں وہیں سے پیش کر رہا ہوں. ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس کا نام ہے حبار بن اسود. اس نے کیا کیا تھا؟ یہ شخص وہ تھا جو اہل سنت روایت کے مطابق رسول کی کچھ اور بیٹیاں تھیں جو 4 بیٹیوں کے قائل ہیں. جناب زینب، جب نبی اکرم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو جناب زینب مکہ میں موجود تھی. ان کے لیے سواری بھجوائی گئی. جناب زینب اس پر سوار ہوئی، مکہ سے مدینہ تشریف لا رہی تھی. دن کا وقت تھا، روز روشن تھا. قریش والوں نے کہا رسول اللہ تو ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے، محمد تو ہمارے ہاتھوں سے فرار کر گئے، لیکن ہم محمد کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑیں گے.
اور اپنی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے کہ یہ دن دہاڑے ہمارے سامنے سے گزر جائے، لہٰذا ان کا راستہ روکو۔ کچھ گھوڑ سوار کو بھجوایا جس میں سے حباب بن اسود سب سے آگے تھا۔ جیسے ہی یہ پیچھا کرتے کرتے جناب زینب کے عماری کے قریب پہنچا اور نیزہ اٹھا کر گھوپا ہے ایک جانور کو، تو جناب زینب اتنی پریشان ہو گئیں، وہ اس وقت حاملہ تھی، بچہ ساقط ہو گیا۔ روایت کا جملہ کہا جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو جن لوگوں کو قتل کرنے کا نبی اکرم نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک حبار بن اسود تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے بنت رسول پر ظلم کیا تھا۔ کہ یہ واقعہ میں نے روایت میں پڑھا، اپنے استاد کے سامنے تلاوت کی، قرأت کی، کیونکہ زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ استاد کے سامنے اس کو پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن میرے ذہن میں اچانک سوال آیا، اگر یہ بنت رسول ہے اور نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ غلاف کعبہ کو بھی پکڑا ہوا دکھائی دے تب بھی انہیں قتل کر دو، تو دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کے قاتلوں کے سامنے نبی اکرم زندہ ہوتے تو جس طریقے سے زینب کے قاتلوں کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں ملے تمہیں قتل کر دو، فاطمہ کے قاتل بھی جہاں ملتے انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اگر ان کے بچے کو سخت کیا ہے اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ انہیں قتل کر دو، تو زہرا کا بھی لال سخت ہو گیا۔ 1/7 سادات شہید ہو گئی ہیں اس سخت ہونے سے۔ نسل سادات 1/7 1/3 حصہ ختم ہو گیا جناب محسن کی شہادت سے۔ کہ نبی اکرم اگر ہوتے اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیتے۔ تو خود برادران اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں یقین آ جاتا ہے یہ واقعہ اگر دقت سے دیکھا جائے تو یقیناً وقوع پذیر ہوا ہے، بنت رسول پر ظلم ڈھایا گیا ہے۔ اور کتنے بڑا برادران اہل سنت میں سے علماء بھی موجود ہیں اور عوام بھی موجود ہیں، جب یہ حقیقت دیکھتے ہیں، اپنی کتابوں میں خود پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جن کو اب تک وہ مان رہے تھے وہ رہبر کہلانے کے لائق نہیں ہیں، قاتل کہلانے کے لائق ہیں، یہ ظالم کہلانے کے لائق ہیں، ملعون ہیں جنہوں نے آل رسول پر ایسا ظلم کیا ہے۔